سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پس ان کی تجارت نفع مند نہ ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے بن سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حق کا نور عام کیا، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ہدایت اور گمراہی کے درمیان واضح فرق کر دیا، تو ہر وہ شخص جس کے دل میں حق کی طلب اور بصیرت موجود تھی، اس پر حقیقت روشن ہو گئی۔ لیکن منافقین جن کے دل میں نفاق اور دنیا کی محبت سے بھر چکے تھے، اس نور سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ حق ان کے سامنے تھا، مگر انہوں نے اسے قبول کرنے کے بجائے گمراہی کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بلا وجہ نور بصیرت نہیں چھینتا، بلکہ جب انسان جان بوجھ کر حق سے منہ موڑتا ہے، ہدایت کے بجائے گمراہی کو پسند کرتا ہے، سچائی کے روشن چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس راستے پر چھوڑ دیتا ہے جسے اس نے خود اپنے لیے پسند کیا ہوتا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہو اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جو ضد، تکبر اور نفاق کے باعث حق کو ٹھکرا دے، اسے اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں بھٹکنے کی مہلت دے دیتا ہے۔ اس آیت میں منافقین کی ناکام تجارت کا ذکر ہے۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اس لیے نہ انہیں دنیا میں حقیقی سکون ملا اور نہ آخرت میں کامیابی۔ جو شخص نور حق سے منہ موڑتا ہے، ظلمت گمراہی میں ہی بھٹکتا رہ جاتا ہے۔ یہی اس آیت کا بنیادی پیغام ہے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 17 ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور انہیں ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حالات کو ایک نہایت بلیغ مثال سے سمجھایا ہے۔ جیسے کوئی شخص اندھیری رات میں آگ جلائے اور اس آگ کی روشنی سے راستہ، ارد گرد کی چیزیں اور منزل واضح ہو جائیں، لیکن اچانک وہ روشنی بجھ جائے اور وہ دوبارہ گھپ اندھیرے میں رہ جائیں۔ اس طرح منافقین کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کا چراغ روشن کر دیا۔ قرآن نے حق و باطل، سچ اور جھوٹ، ہدایت اور گمراہی کے درمیان واضح فرق کر دیا۔ جن لوگوں کے دل حق کے طالب تھے، انہوں نے اس نور سے فائدہ اٹھایا اور سیدھے راستے پر چل پڑے، لیکن منافقین نے اس روشنی کو قبول کرنے کے بجائے اپنے دلوں میں نفاق، تکبر اور دنیا کی محبت کو جگہ دی۔ جب انہوں نے جان بوجھ کر اور حق سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نور بصیرت سلب کر لیا۔ پھر وہ ایسے فکری روحانی اندھیروں میں بھٹکنے لگے جہاں انہیں نہ حق دکھائی دیتا ہے، نہ باطل سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو سچے دل سے حق کا طالب ہو، لیکن جو شخص ضد، تکبر اور نفاق کی وجہ سے حق کو قبول نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے اختیار کردہ راستے پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اس کے دل میں ایمان کا نور اور حق کو پہچاننے کی بصیرت قائم رکھے اور اسے نفاق اور گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 18 ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ حق کی طرف واپس نہیں لوٹتے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی روحانی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں بہرے، گونگے اور اندھے ہونے سے مراد جسمانی معذوری نہیں بلکہ دل اور روح کی بے حسی ہے۔ یہ لوگ حق کی بات سنتے تھے، قرآن کی آیات سنتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ان تک پہنچتی تھی، مگر ان کے دل حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے گویا وہ بہرے تھے کیونکہ انہوں نے حق سن کر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اسی طرح وہ گونگے تھے کیونکہ وہ حق کو جاننے کے باوجود اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، نہ سچ بولتے تھے اور نہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے۔ اور وہ اندھے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا فرق واضح کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات، تکبر اور نفاق کی وجہ سے حق کو دیکھنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً ان کے دلوں کی بصیرت ختم ہو گئی اور وہ ہدایت کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس وہ واپس نہیں لوٹتے۔ یعنی جب انسان مسلسل حق کو ٹھکراتا رہے، اپنی خواہشات کو ہدایت پر ترجیح دے اور توبہ نہ کرے تو اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے حق کی طرف پلٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف کانوں سے سننا، زبان سے بات کرنا اور آنکھوں سے دیکھنا کافی نہیں، بلکہ اصل نعمت دل کی بصیرت ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ حق کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، لیکن جو ضد، تکبر اور نفاق کی وجہ سے حق سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ رفتہ رفتہ روحانی اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور رکھے، حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برسے، جس کے ساتھ گھٹا، گرج اور بجلی ہو۔ وہ کڑک کی آواز سے موت کے ڈر کے باعث اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دوسری مثال بیان فرمائی ہے۔ پہلی مثال آگ کی تھی، جبکہ یہاں بارش، اندھیرا، گرج اور بجلی کے ذریعے ان کی کیفیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس مثال میں آسمان سے برسنے والی بارش سے مراد قرآن مجید، اسلام اور وحی الہی ہے، جو انسانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور زندگی کا پیغام لے کر آئی۔ جیسے بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح قرآن مردہ دلوں کو ایمان اور ہدایت سے زندہ کر دیتا ہے۔ اندھیرا، گرج اور بجلی ان آزمائشوں سے سخت احکام اور تنبیہات کی علامت ہے۔ اندھیرا، گرج اور بجلی ان آزمائشوں، سخت احکام اور تنبیہات کی علامت ہیں جو منافقین کو ناگوار گزرتی تھی۔ جب قرآن میں جہاد، صبر، قربانی یا اللہ کے عذاب کا ذکر آتا تو ان کے دل خوف اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ چاہتے تھے کہ صرف آسان بات سنیں لیکن ذمہ داریاں اور آزمائشیں قبول نہ کریں۔ وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ منافقین حق کی نصیحت اور اللہ کی تنبیہات سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ حق کی بات نہ سنیں گے تو اس کی ذمہ داری سے بھی بچ جائیں گے۔ اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یعنی انسان چاہے کتنا ہی حق سے بھاگنے کی کوشش کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، علم اور فیصلے سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن مجید صرف رحمت ہی نہیں بلکہ حق و باطل کا فیصلہ بھی ہے۔ مومن اللہ کے ہر حکم کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے، چاہے وہ آسان ہو
یا مشکل، جبکہ منافق صرف وہی بات پسند کرتا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو۔ کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ایمان، صبر اور اخلاص کے ساتھ قبول کریں اور آزمائش کے وقت بھی ثابت قدم رہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے۔ جب کبھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بینائی بالکل سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کی کیفیت کو مزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان نہایت کمزور، متزلزل اور مفاد پرستی پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت شک و خوف اور تذبذب میں مبتلا رہتے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی وہ روشن دلیلیں، اللہ کی وعیدیں اور حق کی واضح نشانیاں ان پر اس قدر اثر انداز ہوتی ہیں کہ وہ حیران اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود اپنے دلوں کو ایمان کے لیے نہیں کھولتے۔ جب کبھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی جب اسلام میں انہیں کوئی دنیاوی فائدہ، امن، کامیابی یا آسانی نظر آتی ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور خود کو مومن ظاہر کرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی جب آزمائش، قربانی، مشکلات یا اللہ کی راہ میں کوئی سختی پیش آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے اور وہ حق کے راستے پر ثابت قدم نہیں رہتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بینائی بھی سلب کر لیتا، یعنی جس طرح ان کی روحانی بصیرت چھن گئی اسی طرح اللہ کی ظاہری قوتیں بھی چھین سکتا ہے، کیونکہ ہر نعمت اللہ ہی کی عطا ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ سچا مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھروسہ رکھتا ہے، خواہ حالات آسان ہو یا مشکل، جبکہ منافق صرف اس دین کے ساتھ رہتا ہے جب تک اسے فائدہ نظر آتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خوشحالی اور تنگی، آسانی اور آزمائش، ہر حال میں اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اسی استقامت اور اخلاص میں دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی ہے۔ اہم اسباق: نمبر 1، ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ نمبر 2، حق کو جاننے کے بعد اسے قبول کرنا ہی کامیابی ہے۔ نمبر 3، نفاق انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 4، مومن ہر حال میں اللہ کے دین پر ثابت قدم رہتا ہے، جبکہ منافق صرف اپنے مفاد کے مطابق دین کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور رکھے، ہمیں اخلاص، استقامت اور حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور نفاق و گمراہی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسے مہربانی کر کے شیئر کیجیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔